فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله المولان العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم مليك بر رؤوف رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. خطبہ مسنون کے بعد تلاوت کردہ آئے مقدسہ کی روشنی میں بارگاہ امام عرش مقام میں اپنی عقیدت و محبت غلامی کا نذرانِ عقیدت پیش کرنے سے قبل آئیے ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا دونوں عالم کے داتا شہنشاہ کون و مکان دستگیر دونوں جہاں چار ساز درد منداں راحت جان عاشقاں سرور سینے عارفہ احمد مختار نائب کردگار شافع روز شمار حبیب پروردگار سید ابد قرار گنبد خضرا کی بہار حضور شفیع المذنبین خاتم النبیین راحت العاشقین رحمت للعالمین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کا ہدیہ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بأن تصلی علیہ صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ. ایک بار اور محبت کے ساتھ درود پاک پیش فرما دیں. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد سيد البشر بشر لا كالبشر بل هو كالياقوت في الحجر صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ. ایک بار اور درود پاک کا نذرانہ پیش فرما دیں. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد آل سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملک اللہ وکما تحب وترضى بأن تصلی علیہ صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لی خمسة نصفی بها حر الوباء الحاطمہ المصطفى والمرتضى وابناہما والفاطمہ. بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات. بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات. خیر النساء حسین و حسن مرتضی مصطفیٰ علی. خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین. معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین. اس نور کی جلوگاہ تھی ذات حسنین. اس نور کی جلوگاہ تھی ذات حسنین. تقدیر نے اس سائے کے دو حصے کیے. تقدیر نے اس سائے کے دو حصے کیے. آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسین. آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسین. تعریف کے محتاج نہیں آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تعریف کے محتاج نہیں آل محمد. پھولوں کو کبھی عطر لگایا نہیں جاتا. تعریف کے محتاج نہیں آل محمد. پھولوں کو کبھی عطر لگایا نہیں جاتا. کس زبان سے ہو بیان مدح و شان اہل بیت. کس زبان سے ہو بیان مدح و شان اہل بیت. مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت. مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت. جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں. جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. جن کی پاکی کا
خدائے پاک کرتا ہے بیان، جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آئے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آئے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، اور اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، اور بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دے اے حسن، بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت کی، محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لاہ قلم تیرے ہیں، محمد کی غلامی ہے سند حسات ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ ایک بار اور نبی علی نبی کی بارگاہ پاک میں درود پاک کا ہدیہ عقیدت پیش فرما دیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ، صلاة دائمة بدوام ملک اللہ، وکما تحب و ترضى بأن تصلی علی، صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے محبوب، آپ فرما دیجئے کہ ہم تم سے کوئی سوال نہیں کرتے اجر کا، اس بات پر بلکہ سوا اس کے کہ تم ہماری اہل بیت اور اہل قرابت سے محبت کرو۔ بہت ہی مشہور و معروف آیہ مبارکہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کا مختصر سا ترجمہ میں نے عرض کیا۔ میرے بہت ہی عزیز برادر گرامی قدر کی زبان سے آپ نے تذکرہ مولا امام حسن علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سماعت فرمایا۔ چونکہ آج کا جلسہ بڑا عظیم جلسہ ہے اور اپنے مقام پر یہ بڑا قابل قدر اور بہت ہی محتمم بشان جلسہ ہے۔ ہم اہل عقیدت ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اہل عقیدت و محبت و ایمان بنایا، اور جا بجا اور اکثر و بیشتر ہم اس طرح کے جلسے و جلوس کرتے ہی رہتے ہیں، مگر آج کا جو جلسہ ہے وہ اس امت کے پہلے غوث اعظم کا جلسہ ہے۔ امام ثانی وہ غوث اول، ائمہ اثنا عشریہ 12 ائمہ اہل بیت میں دوسرے امام، پہلے حضرت سیدنا مولا علی علیہ السلام اور دوسرے سیدنا مولا امام حسن علیہ السلام، اور اس امت کے پہلے غوث اعظم سیدنا امام حسن علیہ السلام۔ یہ آپ کی وہ مخصوص فضیلت ہے
جس فضیلت نے آپ کو ایک ممتاز مقام اور سب سے عرفہ و اعلیٰ درجے پر فائز فرمایا. بہت ساری خوبیاں و کمالات جس کو آپ علماء سے سماعت فرماتے ہیں. ابھی آپ نے سنا سرکار کونین نبی دارین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حالت نماز میں بھی جن کا خیال فرماتے تھے وہ سیدنا امام حسن علیہ السلام تھے. شیر خارگی کے عالم سے لے کر کے شعور کے عالم تک سیدنا امام حسن علیہ السلام نے جو فیض حاصل کیا بارگاہ رسالت سے، کبھی لعاب مبارک کو آپ چوس رہے ہیں، کبھی اللہ و رسول کے درمیان راز و نیاز کی ایک مخصوص محفل اور راز و نیاز کے مخصوص لمحات میں آگوش رسول میں امام حسن جلوہ افروز ہوتے ہیں. مخصوص اس مجلس میں جس میں فرماتے ہیں لی مع اللہ وقت لا یسعنی فیہ ملک مقرب، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا اللہ کے ساتھ ایک مخصوص وقت ہے جس میں نہ کوئی انسان کا گزر ہے نہ کوئی ملک مقرب نہ اس میں آ سکتا ہے. ایسے وقت میں بھی اگر کوئی آگوش رسول میں بیٹھا ہے تو اس بیٹھنے والے کا نام امام حسن علیہ السلام. وہ مولا حسن جس کو حضور نے ارشاد فرمایا یہ میرا جزو ہے، اور ایسا جزو ہے کہ جس جزو کے تعلق سے ارشاد فرمایا مظہر جمال الہی، مظہر تجلیات ربانی، مظہر مورد الطاف سبحانی، وہ چہرے والضحیٰ جس کی تعریف میں سورۃ الضحیٰ لے کر حضرت جبریل نازل ہوں، وہ مقدس سینہ جس کی مدح سرائی میں پوری علم نشرہ کی صورت لے کر بارگاہ رسول میں جبرائیل آئے. اگر اس کی کوئی تفسیر ہے تو اس تفسیر کا نام مولا امام حسن ہے. وہ امام حسن جس کو دیکھو تو چہرے رسول کی زیارت ہو جائے. سیدنا امام حسن کے تعلق سے راوی فرماتے ہیں حضرت سیدنا ابا ہریرہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ہم چل رہے ہیں اور سیدنا مولا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. میرے ساتھ مولا کائنات علی مرتضیٰ بھی ہے، اور میں نے کیا دیکھا سیدنا امام حسن مصطفیٰ بچوں سے کھیلتے ہیں. تو حضرت ابو ہریرہ نے آپ کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اپنے کاندھے پر بٹھا لیا، اور کاندھے پر بٹھانے کے بعد فرماتے ہیں بے ابی انت بے شبیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولیس بے علی، اے حسن تو رسول کی رسول کا ہم شکل ہے اور علی کی طرح نہیں ہے، علی کی طرح نہیں ہے. تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں کہہ رہا ہوں تم علی کی طرح نہیں ہو، اور علی میری بات سن کے مسکرا رہے ہیں، علی میری بات سن کے مسکرا رہے ہیں. یعنی معاملہ یہ ہے کہ بطن علی سے حضرت حسن تولد ہوئے ہیں مگر جزو رسول بنا دیے گئے، جزو رسول بنا دیے گئے. اور ایسا جزو رسول کہ تولد ہوئے
حضرت مولا کی پشت سے، مگر یہاں بیٹا ہو رہا ہے مصطفیٰ کا۔ اسی لیے سرکار نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں سنو، ساری دنیا والوں کی نسلیں ان کے بیٹوں سے چلتی ہے، اور میری نسل میری بیٹی فاطمہ سے چلتی ہے۔ میری نسل میری بیٹی فاطمہ سے، اس نسل فاطمی کا پہلا شہزادہ۔ اسی لیے آپ کا لقب سید السادات ہے۔ سب سید ہیں، مولا حسن سید السادات ہے۔ اور آپ دیکھیے کمال خوبی، دیکھیے مولا سیدنا امام حسین اپنی فضائل و کمالات میں وہ یکتا تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فضائل اپنے کمال میں، اپنی فضیلتوں میں بے مثل تھے۔ وہ بنائے لا الہ الا اللہ تھے حضرت مولا امام حسین، مگر حسن وہ ہے جو امام حسین کے بھی امام ہے۔ سیدنا امام حسین کے بھی امام کا نام امام حسن ہے۔ وہ مولا امام حسن جن کے تعلق سے اللہ کے رسول ارشاد فرمائے، ان کی محبت میری محبت، ان سے دوستی مجھ سے دوستی، ان کی الفات مجھ سے الفات، اور ان سے عداوت مجھ سے عداوت۔ اور سنیے، ان کی محبت جو کرے گا وہ میرا ہی محبوب نہیں ہے، وہ خدا کا بھی محبوب ہے۔ وہ خدا کا بھی محبوب ہے جو حسن کی محبت، حسن سے محبت کرنے والا۔ اور جب مشترکہ دونوں کے فضائل بیان ہوئے حسنین کریمین کے، تو اس میں بھی ارشاد فرمایا، یہ میرے دونوں لال ہیں، یہ میرے دونوں نور عائل ہیں، یہ میری آنکھوں کے نور، میری آنکھوں کے سرور ہے۔ جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان مجھ سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی، اور جس نے خدا سے محبت کی اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ الحمدللہ اس بشارت میں ہم غلام بھی شامل ہیں۔ اس بشارت میں ہم غلام بھی شامل ہیں، اس لیے کہ جو جس کا ہوتا ہے وہ اس کی مجلس میں ہوتا ہے۔ یہ ہمارے لیے بڑا فضل و احسان ہے۔ اور سیدنا امام حسن علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ آج تک آپ جتنے بڑے بڑے بزرگوں کے اسماء گرامی سنتے ہیں وہ سب امام حسن کے بیٹے، سب امام حسن کے بیٹے۔ یہ حسنی خاندان حسنی کی شان ہی کچھ الگ۔ غوث اعظم امام حسن کے بیٹے، خواجہ اجمیر امام حسن کے بیٹے، اشرف سمنا امام حسن کے بیٹے، یہ سارے حسنی سادات ہیں۔ اور لطف کی بات، اعلیٰ حضرت فاضل بریلی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، وہ جو انہوں نے حضرت معاویہ سے صلح کر لی تھی، فقیری اختیار کر لیا، ترک سلطنت ہمارے مخدوم نے کیا، یہ تو سنت حسنی ہے، یہ سنت حسنی ہے۔ یہ جو سنت آئی ہے وہیں سے آئی ہے۔ تو حضرت اعلیٰ حضرت فاضل بریلی فرماتے ہیں کہ یہ جو آپ نے حضرت معاویہ سے صلح کیا تھا، اس کے بدلے میں حضرت حسن کو اللہ نے غوث اعظم بنایا۔ حضور محدث اعظم ہند فرماتے ہیں نا، سمنا کا تخت چھوڑ کے غوث الورا ہوئے، یوں سلطنت کے ترک نے سلطان بنا دیا۔ تو یہ جو اولاد حسن میں سمنا کا ترک چھوڑا تو غوث العالم بنائے گئے، اور انہوں نے جب خلافت شام اور خلافت حجاز کو لات مار دیا اور حضرت معاویہ کو امیر بنایا تو وہ امیر ہوئے اور مولا حسن غوث اعظم ہوئے۔ تو حضرت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ان کو فضیلت یہ ملی کہ وہ بھی غوث اعظم، اور ان کی نسل میں جتنے غوث ہوں گے وہ سب حسن کے بیٹے، وہ سب حسن کے بیٹے۔ تو غوث اعظم شیخ الاسلام ابو محمد محی الدین عبد القادر جیلانی بھی غوث اعظم ہے، امام حسن کے بیٹے، امام حسن کے بیٹے۔ اور انہوں نے تو آخری بات بھی بتا دی کہ وہ جو آخر میں جو غوث اعظم آنے والے ہیں، آخر میں جو غوث اعظم آنے والے ہیں جن کا ذکر ہو رہا ہے، ہمارے آقا آخری خطبے کے بعد میں فرماتے، سنو سنو، یہ میری اولاد ہے،
میں نے اپنی اولاد کے حوالے یہ دین کر دیا. یہ جو اولاد ہے یہ دین کر دیے. وہ اس حدیث کی وہ تشریح ہے جس میں حضور نے فرمایا ترکتو فیکم الثقلین کلام اللہ و عطرتی. میں نے دو بھاری چیزیں تم میں چھوڑی ہے، ایک اللہ کا کلام، دوسرا میری اہل بیت. اور پھر کیسا ساتھی بنایا؟ جہاں قرآن وہاں اہل بیت، جہاں قرآن وہاں اہل بیت، جہاں اہل بیت وہاں قرآن، جہاں اہل بیت وہاں قرآن. یہ نہ کبھی شریعت کو چھوڑیں گے، نہ کبھی شریعت انہیں چھوڑے گی، نہ کبھی یہ قرآن کو چھوڑیں گے، نہ کبھی قرآن ان کو چھوڑے گا. تو اسی میں حضور نے فرمایا کہ آج چھوڑے جا رہا ہوں، کل محشر میں یہ دونوں ساتھ میں مجھ سے ملیں گے، دونوں ساتھ میں ملیں گے. اور سنو، یہ جو اہل بیت ہے، ان میں ان اہل بیت کا آخری میرا شہزادہ و سجادہ نشین جس کا نام مہدی ہے، اس کا نام میرے ہم نام ہوگا، میرے نام پر اس کا نام ہوگا محمد. اور وہ میری اولاد میں حسنی شہزادہ ہوگا، حسنی شہزادہ ہوگا. تو معلوم ہوتا ہے پہلا غوث اعظم بھی حسن ہے اور آخری غوث اعظم بھی حسنی ہے. یہ وہ فضیلت ہے جس فضیلت میں آپ یکتا و یگانہ ہیں. واحد وہ شخصیت سیدنا امام حسن علیہ السلام کہ آپ کو اللہ نے. اچھا، دوسری ایک مخصوص بات، دین سے جو ربط ہے آپ کی ذات کا، ہم بار بار سنتے ہیں، بہت مرتبہ یہ سنا گیا کہ انہوں نے دین کو بچایا، اور آج بھی ان کی اولاد ہی دین بچاتی. جہاں گئے، ہندوستان میں دین کہاں ہے؟ عطائے رسول کی بنیاد پر. آپ نے سنا ہوگا کہ یہاں بھی دین پھیلانے والے آئے تھے، پہلے بھی آئے تھے، اور انہوں نے بھی کوشش کی اپنی طرف سے، مگر مکمل نہیں ہوا. جب باری آئی ہندل ولی کی تو سرکار غریب نواز کو وہاں بلایا گیا، اور مدینۃ الرسول میں حضور پاک نے اپنے آغوش محبت میں سینے سے لگایا، فرمایا معین الدین، ہم نے ہندوستان میں اپنی دین کی باغ ڈور سنبھالنے کے لیے تم کو نامزد کیا، اپنے دین کی باغ ڈور سنبھالنے کے لیے. ادھر وہ الفاظ آج بھی تاریخ میں ہے جو حضور نے ارشاد فرمائے تھے حضرت خواجہ اجمیر سے. کیا فرما رہے ہیں؟ ادھر میرا ایک فرزند پہلے سے گیا تھا مگر کام مکمل نہیں ہوا. پہلے گیا تھا، کام مکمل نہیں ہوا. اس کا نام کیا تھا؟ حضرت شیخ سیدی سید سالار مسعود غازی بہرائچی رضی اللہ تعالیٰ. پہلے خواجہ سے پہلے آئے تھے ہندوستان میں دین ہی کے لیے. فرماتے تم سے پہلے میرا ایک فرزند گیا تھا، کام مکمل نہیں ہوا، تم جاؤ اور دین کی عمارت کی بنیاد کو مکمل کر دو. تمہاری سانسیں جہاں تک پھیلے گی وہاں تک میرا دین پھیلتا چلا جائے گا. تو یہ جو دین پھیلا وہ حسنیوں سے، اس میں بڑا کردار ہے حسنیوں کا. حضرت سیدنا امام حسن کی اولاد نے پیچھے بھی پھیلایا. آگے اس دین کی ترقی میں، اس کے عروج میں امام حسن کا بھی ہاتھ. آپ آیت مباہلہ کو سنتے ہیں بار بار. آیت مباہلہ وہ کیا آیت ہے جس میں نجران کے وہ پادری آئے تھے مناظرہ کرنے کے لیے حضور کے سامنے. اور جب وہ آئے اور وہ بحث کرنے لگے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے، وہ جو معاذ اللہ جن کا یہ عقیدہ تھا عیسیٰ ابن اللہ، اللہ کا بیٹا، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ اللہ کے رسول نہیں بلکہ بیٹے ہیں معاذ اللہ.
وہ اپنے دعوے کی دلیلیں دے رہے تھے اور رسول پاک کی دلیلوں کو وہ ٹھکرا رہے تھے. تو حضور نے ارشاد فرمایا اے لوگو اگر اس طرح تم نہیں مانتے تو میرے رب کا ارشاد یہ ہے کہ آؤ مقابلے سے کام نہیں چلے گا, مباہلہ کر لو. مباہلہ. اور یہ مباہلہ کیا ہوتا ہے؟ ایک گروہ ادھر والا ایک گروہ ادھر والا اور یہ دونوں گروہ باہم ایک دوسرے پر بد دعا بھیجیں, لعنت کریں اور لعنت کریں گے. اور بیچ میں کیا ہوگا؟ جو جھوٹا ہو اس پر عذاب الہی کا نزول ہو, وہ ہلاک ہو جائے, وہ برباد ہو جائے, ان کے چہرے تبدیل ہو جائیں, وہ سب ہستی سے مٹ جائے. یہ مباہلہ کی صورت. انہوں نے کیا کیا؟ راضی ہو گئے, مباہلہ کے لیے بھی راضی ہو گئے. اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ مباہلے کے لیے چیلنج کرتے ہیں تو ہمیں تمہارا مباہلہ منظور ہے. دوستو, جب وہ لوگ اس طرح سے تیار ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی سے شکل بتا دیا تھا. پہلے ہی سے قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم وانفسنا وانفسکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. اے رسول, آپ کہیے ان سے, ان دعوے داروں سے کہ ہمارا مذہب سچا ہے, حالانکہ مذہب والا ہی خود کہہ رہا ہے کہ اے رسول آپ حق پر ہیں اور آپ کا جو مد مقابل ہے وہ باطل ہے, آپ کا جو مد مقابل ہے وہ جھوٹا ہے. پھر بھی اگر انہیں ضد ہے اپنے حق ہونے کی تو ان سے کہو کہ وہ خود بھی آئیں, اپنے اولاد کو بھی لائیں, اپنی بیویوں کو بھی لائیں, اپنے اہل و عیال کے ساتھ آئیں اور پھر ایک دوسرے پر لعنت کرے, اور پھر جو جھوٹا ہوگا اس پر لعنت ہوگی, جو سچا ہوگا اس کے چہرے کو روشن کر دیا جائے. اور ہوا بھی یہی. تو حضور نے کیا کیا؟ دیکھیے, یہ دین کی ابتدا ہو رہی ہے, دین کی شروعات ہے. سب سے اہم کام دین کی حقانیت کے لیے جن مقدس وجودوں کو چنا گیا, اس مقدس وجود کو بنیاد اہل بیت کہتے ہیں. وہ وجود جو دین کے لیے چنا گیا. حضور نے کیا کیا؟ پکارا این علی بن ابی طالب, پہلی آواز مولائے کائنات شیر خدا علی مرتضی بلایا حضور نے, اور پھر فرمایا فاطمہ تم بھی آ جاؤ. سیدہ کائنات جس پر حوران جنت رشک کریں, سیدہ کائنات جس کو حضور فرمائے الفاطمہ تو بدعۃ منی, میرے جگر کے ٹکڑے کا نام فاطمہ ہے. فرماتے ہیں کہ فاطمہ کو جو راضی کرے وہ مجھ کو راضی کرنے والا. فرماتے ہیں فاطمہ کے غضبناک ہونے سے خدا ناراض ہوتا ہے, اور جس نے فاطمہ کو راضی کر لیا اس نے خدا کو راضی کر لیا. یہ حضور پاک کا ارشاد. بلایا سیدہ کو, مولائے کائنات بھی آ گئے, فرمایا اپنے دونوں لالوں کو بھی لے آؤ. مولا حسن بھی آئے, سیدنا امام حسین بھی آئے. راوی کہتے ہیں کہ کس شان سے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے آگے, بیچ میں سیدہ کائنات, ان کے پیچھے مولائے کائنات, اور حضور کی گود میں امام حسین ہے, اور سرکار کی انگلی پکڑے ہوئے امام حسن ہے. سیدنا امام حسن انگلی پکڑے ہوئے چل رہے, اور سرکار مولا حسین آگوش رسول میں گویا وہ بتا رہے ہیں کہ
جس دین کو بچانے کے لیے یہ رسول اٹھا ہے یہ اسی کا تربیت یافتہ اصل ہے. اسے کمزور نہ سمجھنا. اس کے ہاتھ میں مصطفیٰ کا ہاتھ ہے. یہ جب بھی اٹھے گا تو یوں ہی دین بچا لے گا جیسے رسول نے بچایا. تو حضرت مولا حسن حضور کی انگشت مبارک تھامے ہوئے تشریح لے جا رہے. ادھر آگوں سے رسول میں مولا حسین ہے. یہ دونوں لال نمونہ پیش کر رہے ہیں کہ آج ہی سے جب دین پر آنچ آ رہی ہے اور جب دین کے سامنے چیلنج ہے تو رسول چیلنج کا جواب دینے کے لیے تنہا نہیں آ رہے ہیں بلکہ اس چیلنج کو قبول کر کے رسول نے دونوں شہزادوں کو پیش کر دیا. انہیں معصوم نہ سمجھنا. یہ وہ ہے کہ اگر دعا پر آمین کہہ دے تو اللہ کائنات کے نظام کو تبدیل فرما. اور پھر کیا ہوا؟ راوی فرماتے ہیں کہ جب یہ قافلے نور جب تیار ہوا تو حضور نے اپنی چادر تطہیر میں اسے چھپا لیا. کالی کملی ہمارے آقا امام المحدثین سیدنا مرشدنا مولانا محدث اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں شامیانہ نہیں خورشید قیامت کے لیے کالی کملی کے سوا چادر عطرت کے سوا کوئی شامیانہ نہیں ہے وہاں جو تمہیں گرمی محشر سے پناہ دے دے. ایک ہی چیز ہے اور اس چیز کو ملا کے آپ فرماتے ہیں رسول کی چادر ہے اور اسی چادر کے نیچے اہل بیت کی چادر ہے. اہل بیت کی چادر ہے. یا تو محمد بچائیں گے یا آل محمد بچائیں گے. اس کے سوا کوئی نہیں بچائے. شامیانہ نہیں خورشید قیامت کے لیے کالی کملی کے سوا چادر عطرت کے سوا. تو چادر عطرت میں چھپا لیا اور چھپانے کے بعد چل نہیں پڑے بلکہ حضور نے تیار ہیں دشمن سے مقابلے کے لیے تیار ہیں دنیا عیسائیت کے چیلنج کو قبول کر کے اسے جواب دینے کے. کیا تیور ہوگا رسول کونین کا. ذرا آپ خیال فرمائیں کہ وہ کیسی مقدس مجلس ہوگی جس میں پنجتن پاک ہے اور اسی پنجتن کے تعلق سے جو حضرت بیدم نے کہا ہے بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات. خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی یہی مقصود ہے. ان مقصودان حق نے جب اس چیلنج کو قبول کرنے کے لیے تیاری ظاہر کی سب کھڑے ہیں چادر رسول میں کالی کملی کے سائے کے نیچے. تو اب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے آسمان کی طرف نظروں کو دوڑایا اور پھر حضور اوپر دیکھ رہے اور پھر ایک آگوش میں تو مولا حسین ہے ایک ہاتھ پکڑے ہوئے آقا حسن ہے پیچھے عفت عصمت پاک دامنی شرم و حیا اور بندگی کی جان اور ساری کائنات کی پاکیزہ بیویوں کی آل بال و شان سیدہ فاطمہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا ہے اور ان کے پیچھے جرنیلوں کا جرنیل پیروں کا پیر میروں کا میر دستگیروں کا دستگیر شیروں کا شیر اسد اللہ علی الغالب مولا علی ابن ابی طالب موجود ہے. اور اس وقت رسول عرض کرتے مولا یہ میرے گھر والے ہیں میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کرتا. کیا وہ منظر ہوگا کیا سما ہوگا کہ یہ نورانی قافلہ دین بچانے کے لیے تیار کھڑا ہے. حضور
کہہ رہے ہیں اللہ تیرے دین کی بات ہے نا، ہم ہی لوگ ہیں جو بچانے والے، ہم ہی لوگ ہیں جو بچانے والے۔ یقین مانے، میرا ایمان کہتا ہے کہ اللہ نے اس دعا کو جو قبول فرمایا تو دین پھیلانے والے بھی یہی ہوئے، دین بچانے والے بھی یہی ہوئے، دین پھیلانے والے یہی ہوئے، بچانے والے بھی یہی ہوئے۔ اور یہ بات واقعی و یقینی ہے، تاریخ اس امر پر شاہد و گواہ ہے کہ جب بھی دین پر آنچ آئی یا کسی باطل نے بری نظر سے بھی دین کو دیکھا تو حسن کے بیٹے ہی کھڑے ہوئے اور انہوں نے بتا دیا کہ جب تک حسنین کے لال ہے تب تک دین محفوظ رہے گا۔ آپ نے نہیں دیکھا؟ بہت بار ہوا، اکثر ہوا، ہمارے زمانے قریب میں، ماضی قریب میں جو ہماری ہم عمر ہیں انہوں نے سنا ہوگا جب قرآن مجید کی چند آیات کی بات تھی، ماضی قریب میں، بہت دور نہیں، چند آیات کہ یہ نہیں چاہیے قرآن میں، تو کون بولا تھا؟ نور عین کا نور عین۔ اگر خیال آئے تو یقین سے کہہ دیجئے کس نے کہا تھا؟ محدث اعظم کا راج دلارا، خطیب ایشیا یورپ، آبروئے کتابت، سیدنا غازی ملت حضور ہاشمی اشرفی جیلانی نے کہا تھا کہ جب تک اس ہندوستان میں آل رسول کا خاندانے کی چوچا موجود ہے، قرآن کی آیتیں تو کیا ہے، ہم زیر و زبر بھی تبدیل نہیں ہونے دیں گے۔ اور یہ بات واقعی ہے، جب سب خاموش تھے تو حسن کے بیٹے میدان میں تھے، وہ تب بھی دین بچاتے تھے، وہ اب بھی دین بچاتے تھے۔ اور یہ حقیقت ہے جس کو زمانہ جانتا ہے۔ تو دوستو، اس وقت مولا حسن رسول کی انگلی کو تھامے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں، اور آقا حسین آگوش میں حضور نے دعا کی، جب سرکار نے دعا فرمائی اور پھر چل پڑے۔ اور راوی فرماتے ہیں کہ ان کے چلنے کا انداز بھی نرالا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے، بیچ میں سیدہ کائنات، پیچھے مولائے کائنات۔ جہاں حضور نے قدم اٹھایا وہاں سیدہ نے قدم رکھا۔ جہاں حضور نے، راوی فرماتے ہیں، یہ اہل عقیدت کی بات ہے، فرماتے ہیں جہاں حضور نے قدم اٹھایا آگے رکھا، وہاں سیدہ کائنات نے قدم کو رکھا، اور جہاں سے سیدہ کائنات نے قدم اٹھایا وہاں مولائے کائنات نے قدم رکھا۔ راوی کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ جس کا سایہ بھی کبھی آسمان نے نہیں دیکھا، جس کا سایہ کبھی آسمان نے نہیں دیکھا، آج اس کے قدموں کے نشان زمین نہ دیکھے تو پہلا تلوہ رسول کا، دوسرا تلوہ سیدہ کا، اور اس پر پہلا ہے مولائے کائنات۔ حضرت سرکار سیدنا مولائے کائنات کے ساتھ یہ نورانی کاروان نور جب چل رہا ہے تو حضرت سیدنا ملا علی قاری علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اس شان سے چلے اور اس تازگی کے ساتھ کہ نہ چہرے پہ سکن ہے، نہ بل پڑ رہے ہیں، بلکہ حشاش بشاش، خوشرو خوبرو، ہنستے ہوئے، مسکراتے ہوئے، اس لیے کہ انہیں یقین تھا کہ یہ جس کے مد مقابل آئے ہوئے ہیں وہ باطل پرست نہیں ہے، وہ حق پرست ہے، بلکہ وہ سراپا حق کی جان ہے۔ وہ آگے چل رہے ہیں اور حضرت مولائے کائنات مطمئن چل رہے ہیں۔ اور راوی کہتے ہیں کہ جب اس قافلہ نور کو، اس دمانیت
اطمینان و چین سے جب ان لوگوں نے دیکھا تو ان کا عسکر سب سے بڑا پادری اس نے کہا اے میرے گروہ، اے میری جماعت، کیا تم میری بات پر یقین کرو گے؟ جب اس نے یہ کہا تو سب نے کہا بالکل، تم ہمارے سردار ہو۔ تو وہ کہنے لگے بس بات میری یہ ہے کہ ہم ان سے مباہلہ نہ کریں، نہ مقابلہ کریں، نہ ہم ان پر بد دعا کے لیے نکلیں، اس لیے عافیت خیریت اسی میں ہے کہ ہم یہاں سے بغیر مباہلے کے پلٹ جائیں۔ لوگ پوچھنے لگے کہ اے سردار اس کی کیا وجہ ہے؟ تو کہا بس بات یہ ہے کہ میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں جن کے چہروں میں بطلان، جھوٹ اور کذب کا کوئی گمان بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ ایسے نورانی اور باوقار چہرے ہیں کہ اگر ان کو سامنے رکھ کر اگر یہ رسول ہمارے لیے بد دعا کر دیں گے تو قیامت تک کے لیے عیسائیت کی جڑیں ختم ہو جائیں گی۔ قیامت تک کے لیے ہمارا سارا مذہب عیسائیت ہی فنا ہو جائے گا۔ لہذا اے لوگوں چلو اور بغیر مباہلے کے پلٹ جاؤ۔ جب یہ بات انہوں نے کہی تو دوستو بغیر مباہلے کے اس میدان کو جو جیتا گیا، اس میدان میں دین کے اس پرچار میں جو اہم کردار ہے، اس میں ایک کردار کا نام اصل ہے اور دوسرے کردار کا نام حسین ہے۔ رسول تو دعوے دار تھے نا، حضور جو تھے وہ تو دعوے دار تھے، مگر یہ دو بین دلیلیں جو حضور کے ایک ہاتھ میں یہ دلیل ہے، ایک ہاتھ میں وہ دلیل ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں اگر یہ دعا کر دے، اگر یہ دعا کر دے یعنی رسول دعا کرے اور وہ لوگ آمین کہہ دیں، وہ لوگ آمین کہہ دیں، ذرا خیال کریں کون لوگ آمین کہہ دیں؟ حضور کے پیچھے تو سیدہ ہیں جن کو کوئی دیکھ نہیں پا رہا ہے، وہ چادر تطہیر میں چھپی ہوئی ہے، اور ان کے پیچھے مولا کائنات ہے جن کو کوئی اور زیادہ نہیں دیکھ پا رہا ہے۔ یہ جو نظر آنے والی جو صورتیں ہیں یہ کس کی ہے؟ ایک حسن کی صورت ہے، ایک حسین کی صورت ہے۔ انہیں صورتوں کو دیکھ کر وہ اسکف وہ کہہ رہا ہے کہ میں جن صورتوں کو دیکھ رہا ہوں اگر یہ آمین کہہ دیں گے تو ہمارا وجود مٹ جائے گا۔ مطلب یہ ہوا یہی لوگ ہیں جو دین کو بچانے والے، یہی لوگ ہیں جو دین کو پھیلانے والے۔ تو اللہ نے دین کی ابتدا میں انہیں رکھا، دین کی ابتدا میں ان کو رکھا اور دین کی انتہا میں بھی انہی کو رکھا۔ کل کا کل دین آل محمد کے حوالے، سارا دین آل رسول کے حوالے۔ یہ کل کا کل دین جو ہے وہ اہل بیت کے حوالے۔ اسی لیے دوستو یہ بڑی پتے کی اور بڑی اہم بات ہے، ارشاد فرمایا جس نے ان کو راضی کیا اس نے خدا کو راضی کیا، جس نے ان سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی، جو ان سے لگاؤ رکھنے والا وہ خدا سے لگاؤ رکھنے والا۔ میں اس مقام پر اکثر یہ بات عرض کرتا ہوں اور ضرور عرض کرتا ہوں کہ آپ یہ نہ دیکھیں کہ صرف وہی لوگ تھے جو اہل بیت ہیں، جن کی انگلی حضور نے پکڑی ہے وہ اہل بیت ہیں، جو حضور کی آگوش میں تھے وہ اہل بیت ہیں۔ نہیں دوستو، وہ بنیاد اہل بیت ہیں، وہ لوگ جو تھے وہ بنیاد اہل بیت ہیں۔ قیامت کا آخری سید بھی اہل بیت ہی ہے، قیامت کا آخری سید بھی اہل بیت ہے۔ جس نے کسی، یہ بھی سن لیں، بغداد کا سید اہل بیت میں ہے، اجمیر والا سید اہل بیت میں ہے، کی چوچے والا سید اہل بیت میں ہے، تو ترسالی والا سید بھی اہل بیت ہی کہلائے۔ یہ نہ سمجھئے گا
کہ ہم نے ان کو راضی کر لیا، اب یہاں جو چاہو کرو. نہیں، آل محمد میں سب آل محمد. آل محمد وہ ہے کہ نام یہاں لکھو تو سیدھا حضور تک نسب پہنچے، نام یہاں لکھو تو سیدھا غوث اعظم تک پہنچے. اور لطف کی بات بتاؤں، جو سادات بغداد والے ہیں، جو سادات اجمیر معلیٰ والے ہیں، جو سادات کی چوچا مقدسہ والے ہیں، ترسالی والے بھی وہی سادات ہیں. ترسالی میں جو سادات ہیں وہ بھی وہی ہے. حضرت شیخ سیدی الشاہ مولائی سید عبدالحق نقشبندی سمرقندی بخاری قادری، یہ جس کی اولاد ہے یہ کوئی اور نہیں ہے. جس کی اولاد میں شاہ عبدالرزاق نور العین ہے، اسی کی اولاد میں شاہ عبدالحق ترسالی بھی ہے. ہم وہ خوش نصیب ہیں کہ پیر بھی ملے تو غوث کے لال ہی ملے، اور جس شاخ سے ہمارا پیر ہے اسی شاخ میں ہمارے ترسالی کے سادات بھی ہے. یہ بات میں کسی کے بتانے سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بات کسی کے کہلوانے سے نہیں کہہ رہا ہوں. کوئی یہ گمان نہ کرے کہ ہم کسی کے کہلانے سے کہہ رہے ہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں، اس بنیاد پر کہہ رہا ہوں. ابھی آپ نے سنا مجھ سے، میرے آنے سے پہلے میں نے بہت کم ان الفاظ کو سنا ہے، مگر میں دہرا دوں، من مات علی حب آل محمد فقد مات شہیدا. جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ شہادت کی موت مرتا. ومن مات علی بغض آل محمد فقد مات کافرا. جو آل محمد کی عداوت میں مر جائے وہ کفر کی موت مرتا. ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ہاتھوں میں مضبوط رسیاں ہیں تو تم بچ جاؤ گے یا تمہیں کوئی چھڑا لے جائے گا. ہرگز نہیں. آل رسول کہیں بھی ہو آل رسول ہے. آل رسول کوئی بھی ہو آل رسول ہے. آل رسول کسی بھی گھر میں ہو، ہمارے پیر کھانے کا ہو تو بھی آل رسول ہے، پیر کھانے میں نہ ہو تو بھی آل رسول ہے. کیا آپ نے نہیں سنا قرآن مجید میں شجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء؟ یہ وہ درخت ہے جس کی اصل جڑ مضبوط ہے، مستحکم، اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء. اس کی ڈالیاں آسمان میں یعنی عروج کی بلندیوں سے باتیں کرتی ہے. محمد کے گھرانے کا کوئی بھی شہزادہ ہندوستان ہی نہیں، کائنات کے کسی بھی گوشے میں ہو وہ آل محمد ہے. اور اس کی محبت واجب، اس کی محبت واجب، اور اس سے عداوت یہ کفر ہے. اس سے نفرت یہ کفر تک لے جانے والی ہے. یہ نہ سمجھ لینا کہ ہم نے فلاں سید کو مضبوطی سے پکڑا ہے تو وہ سید اگر نہیں پکڑو گے تو چل جائے گا، اس کی برائی کرو گے چل جائے گا، اس کی جڑیں کاٹو گے چل جائے گا. نہیں. ایک بڑی اہم بات میں آپ کو بتاؤں، بڑی اہم بات. ہمارے شاعر حضور شیخ الاسلام والمسلمین سیدی سید محمد مدنی اشرفی جیلانی مدد اللہ النورانی، آپ کے استاد محترم حضرت شیخ سیدنا شاہ شیخ الحدیث عبد المصطفیٰ اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ، تو حضرت عبد المصطفیٰ نے کتاب لکھی معمولات الابرار. اس میں وہ ایک بات لکھتے ہیں کہ جس طرح ایک باپ کا بیٹا ایک ہی باپ کا ہو سکتا ہے، دو باپ کا نہیں ہو سکتا، ویسے ہی ایک مرید ایک ہی پیر کا مرید ہوتا ہے، دوسرے کا نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں ہوگا. اچھا وہ لکھتے ہیں کہ اگر ایک شخص کسی پیر سے پہلے بیعت تھا
اور اس کے بعد خدا نہ خواستہ بیعت توڑ دی، اب وہ مرید نہیں رہا، بیعت توڑ دی، اب اس نے چاہا دوسرے سے بن جائے، تو علامہ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اگرچہ وہ کسی پیر سے 70 مرتبہ بیعت کرے تب بھی وہ مرید نہیں ہوگا، تب بھی مرید نہیں ہوگا۔ ایک پیر سے پہلے مرید تھے، شامت اعمال یا شامت شومی قسمت کہیے، کم نصیبی سے وہ کسی غیر کا مرید ہونے کے لیے اس نے ایک پیر کی بیعت توڑ دیا۔ اب اس نے توڑا تو اعظمی صاحب فرماتے ہیں وہ دوسرے سے اب مرید ہونے جا رہا ہے 70 مرتبہ، اگر وہ مرید ہوگا تو بھی اس کی ارادت گنی نہیں جائے گی، یعنی مریدوں میں وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ وجہ کیا کہتے ہیں؟ یہ جو پیر ہیں وہ تو بنا لیں گے، کیونکہ جو پیر ہوتا ہے وہ دریا کی طرح ہے، جو بھی پیر ہوتے ہیں وہ سمندر کی طرح، کوئی بھی آئے غریب نوازی ان کا کام ہے، ہر کسی کو آ گیا دھتکاریں گے نہیں، بیٹھ جا، نصیب میں ہے تو لے جا، اگر نصیب نہیں ہے تو ایسے ہی واپس جا، یہ وہ سمندروں کی طرح۔ تو علامہ اعظمی فرماتے 70 مرتبہ بھی اگر مرید ہوا تو نہیں ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ یہ جو شجر طریقت ہے نا، اس کی جڑ کا نام علی مرتضی ہے، اس کی جڑ ہے علی مرتضی، اور جس شجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء کا نام یہاں لیا گیا ہے، اس شجر کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس شجر سے جو بڑی شاخ نکلی ہے اس شاخ کا نام ہے علی شیر خدا، اس شاخ کا نام ہے علی شیر خدا۔ اب کوئی کسی سے مرید تھا، ادھر ٹوٹا ادھر گیا تو کہاں گیا؟ ہر شاخ تو وہی ملتی ہے نا، ہر شاخ وہی ملتی ہے۔ تو علامہ اعظمی فرماتے جس طرح ایک درخت کی اوپر کی ٹہنی سے ٹوٹا ہوا پتا اگرچہ دوسری ٹہنی سے لٹک تو سکتا ہے، مل نہیں سکتا، نہ وہ ٹہنی اسے قبول کرے گی نہ وہ ٹہنی اسے دوسرا وجود دے گی، کیونکہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ اوپر سے ضرور آیا ہے مگر میرے ہی شجر کا غدار ہے، میرے ہی شجر کا غدار ہے، تو اب نیچے والی ٹہنی بھی قبول نہیں کرے گی۔ اسی طرح جو آل محمد میں اوپر والے کا وفادار ہے وہ نیچے کا بھی ہونا چاہیے، جو نیچے کا غدار ہے وہ اوپر کا بھی غدار ہے، اوپر کا بھی غدار ہے۔ تو ضروری ہے کہ ہر آل رسول سے محبت، اگر خواجہ قطب سے محبت تو غریب نواز سے بھی محبت، غریب نواز سے محبت، خواجہ عثمان ہارونی سے محبت، ان سے محبت، اوپر چلے جائیے، یقین مانیے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے غلام ہیں، آل رسول یا حسین یا حسن، یہ جو ہم پکارتے ہیں، تو اہل بیت ہونا صرف حسن و حسین میں نہیں ہے، قیامت تک کے حسنی حسینی خون میں سیادت ہے، ہر حسنی بیٹا سید ہے، ہر حسینی بیٹا سید ہے۔ میں عرض کرتا ہوں بالخصوص آپ سب سے، اس لیے کہ میں آپ ہی میں کسی کا بھتیجا ہوں، بھانجا ہوں، کسی کا بھائی ہوں، ہم سب ایک ہیں، اور مجھ پر یہ فرض ہے کہ میں یہ پیغام آپ تک پہنچاؤں کہ سارے سید حسن و حسین کے بیٹے ہیں، ہر سید حسن و حسین کا بیٹا۔ تو جس طرح ہم خواجہ سے محبت کرتے ہیں اسی طرح ہم سرکار عبدالحق سے محبت کریں، ہم اسی طرح حضرت بحر بہا سے محبت کریں، اسی طرح ہم حضرت مست منیر سے محبت کریں، اسی طرح ہم ہمارے گاؤں کے ان سادہ سے محبت کریں۔ یقین مانیں، اللہ کا شکر ادا کیجیے اللہ کی اس نعمت پر کہ اللہ نے ہمارے گاؤں کو سادات کا سایہ عطا فرمایا،
یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. کئی ایسے گاؤں ہیں جہاں سید کا قدم بھی نہیں. کئی ایسے گاؤں ہیں. اور کئی لوگ یہ کہتے ہیں ہمارے یہاں کوئی مزار نہیں ہے, کوئی سید نہیں ہے, کوئی آبادی نہیں ہے. میری معلومات میں ایک گاؤں ہے, وہ کہہ رہے ہیں ہم نے بہت چاہا کہ بسے مگر بستے نہیں ہیں. ارے یہ بن بلائے مہمان ہے, یہ ہماری زمین پر نہیں رہتے, ہم ان سادات کی زمین پر رہتے ہیں. حضور فرماتے ہیں اہل بیتی امان لامتی, یہ میری اولاد میری امت کے لیے پناہ ہے, پناہ. یہ جہاں رہیں گے وہاں رحمتوں کا نزول ہوگا. حضور فرماتے ہیں میری اولاد ان کی قدر کرو, جنہوں نے ان کا دل رکھا اس نے میرا دل رکھا, اور جس نے ان کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. میں قادری چشتی اشرفی ہونے کے ناطے ہم سبھی کو یہ دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ اور ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر کے ہم اس بات کا نعرہ لگائیں کہ ہر سید ہمارا آقا ہے اور ہم ہر سید کے غلام. اسی میں ہماری نجات ہے. بریلی کا تاجدار 56 علوم کا عالم, ایک نہیں, بعد میں فرمایا 63 علوم کے عالم, ایک نہیں 63 علوم کا عالم. اپنے زمانے کا محدث شاہ محدث وسیع احمد سورتی رحمت اللہ علیہ, اپنے دور کا محدث جس کے قدموں میں بیٹھے, اپنے وقت کا محدث اعظم ہند, جو میدان مناظرے کا تاجدار ہو, میدان خطابت کا شہسوار ہو, جس کا یہ نعرہ ہو کہ میں اشرفیوں کا پیر نہیں ہوں, میں سارے سنیوں کا پیر ہوں. وہ جس کے قدموں میں بیٹھے وہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلی علیہ رحمت و رضوان, وہ یہ کہتے ہیں دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ راک حضرت آل رسول مقتدیٰ کے بعد. وہ کہہ رہے ہیں کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا, بول بالے میری سرکاروں کے. بلندی آل محمد کی غلامی میں ہے, کامیابی آل رسول کی عقیدت میں ہے. جس نے اس چوکھٹ پر جبین عقیدت کو جھکایا ہے, اللہ نے علی کی حیبت کے صدقے, حسنین کی عزت کے صدقے اسے بلندی عطا فرمائی ہے. یہ جتنے بلند ہوئے ہیں وہ آل محمد کا صدقہ لے کے بلند ہوئے ہیں. آپ بڑا نام سنتے ہیں نا حضرت جنید کا, کون ہے؟ امام الطائفہ سید الاولیاء. حضرت جنید سید نہیں ہے, پہلے پٹھان ہے, مگر ایک کمزور سید, غریب سید, اور معلوم نہیں عالم بھی تھے کہ نہیں, معلوم نہیں کیسے تھے, مگر ایک کمزور سید کے آگے گردن جھکائی ہار گئے. تو حضور رات کو خواب میں تشریف لاتے ہیں, فرماتے ہیں فرزند جنید اٹھئے, آج تم نے دنیاوی کمزوری اور دنیاوی ناداری کو قبول کیا ہے, آج سے میں تجھے ولیوں کا تاجدار بنا دیتا ہوں. آج بھی شجرہ چشت اہل بہشت میں و شجرہ قادریہ میں سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی کے نام سے انہیں جانا جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ سید کی تعظیم. ہم جس سید السادات کے جلسے میں آج حاضر ہیں وہ دنیا کا پہلا سید ہے جس کو حضور نے ارشاد فرمایا ہما سیدہ شباب اہل الجنہ, یہ میرے دونوں لال جنتی جوانوں کے سردار ہیں. یعنی سید ان کو کہا, حضور نے کہا ساری کائنات کی سید, مولا کائنات کو کہا انت سید العرب, علی تم عرب کے سید ہو, اور میرا حسن و حسین کونین کا سید ہے, کونین کا سید, سید و شباب اہل الجنہ,
دنیا والوں کا بھی سید، جنت والوں کا بھی سید، جنت والوں کا بھی سید، تو ہم اس سید کی مجلس میں آ جائے ہیں تو ہم یہ عہد لے کے اٹھے کہ اس سید کی وفاداری کو ہم کبھی نہیں چھوڑیں گے، ہم کبھی نہیں چھوڑیں گے، اور اس مقدس چوکھٹ پر اپنی جبین عقیدت کو ہم جھکائے رکھیں گے۔ اللہ اس جھکنے کے طفیل ہمیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ آپ نہیں دیکھتے کہ لوگ کتنے ہاتھ پیر مار رہے ہیں؟ ایک چراغ ہی تو ہے جو اس اطراف میں جل رہا ہے۔ دشمن، عدو، حاسدین، ظالمین، اشرار، شریرین کی یلغار ہے، لوگوں کی نظریں لگی ہوئی ہے، مگر یہ چراغ جو جل رہا ہے ہمارا ان ساری آندھیوں کے بیچ میں، یقین مانیے اس کے پیچھے کسی اور کا ہاتھ نہیں ہے، ہماری آبادی میں لیٹے ہوئے ان سادات کے مقدس وجودوں کا ہاتھ ہے۔ جب تک ترسالی میں عبدالحق و منصور شاہ کا وجود رہے گا، تب تک اس گاؤں میں دین کا چراغ یوں ہی جلتا رہے گا۔ اور یہ حقیقت ہے، ہماری آبادیاں ان کی آبادیوں سے ہے، ہماری کامیابی ان کی کامیابی سے ہے، ہمارا وجود ان کے وجود سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، ان کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرمائے، اور رب ذوالجلال ہمارے مریضوں کو ان کے طفیل شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ بالخصوص ایک خاتون، محمدی خاتون کی شفا یابی کے لیے دعا کی التجا کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ آج کی اس مجلس پاک کے صدقے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب سجادہ سرکار امام حسن کے صدقے مولا انہیں شفا عطا فرمائے، ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، ان کی راہ میں آنے والی ہر مشکل کا سد باب فرمائے۔ رب ذوالجلال ان کی اولادوں کو ان کی خدمت کی سعادت توفیق عطا فرمائے۔ مولا قدیر ہم میں جتنے بھی بیمار ہیں مولا حسن کے صدقے سب کو شفا عطا فرمائے، ہمارے والدین کو اللہ درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، امن امان ایمان کے ساتھ لمبی عمریں عطا فرمائے۔ جن کے والدین اس دنیا سے پردہ فرما گئے مولا حسن کے صدقے، آل ابا کے صدقے مولا تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے۔ مولا ہم کو، ہماری آل و اولاد کو اہل بیت کے سائے میں دنیا اور آخرت میں شادابی و آبادی نصیب فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔